يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید آپ نے سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور 23واں روزہ ہے۔ آج ہمارا سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان، اس میں جو ہمارا موضوع ہے اس کا نام ہے، یعنی عنوان جو ہے شادی مشکل کیوں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اسلام کا نکاح کے حوالے سے پیغام، شادی کے حوالے سے اسلامی طریقہ کار اور رسم و رواج جو ہمارے یہاں ہیں اس پر انشاءاللہ عز و جل کلام کیا جائے گا۔ دوران سلسلہ انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے نماز جمعہ کے عظیم الشان اجتماع کو بھی دکھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد طبیبنا صلی علی طبیبنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی آقا، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہیں تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بدہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بدہا تیرا، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے قدموں میں جو غیر کم کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے
تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدغاں تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، اس روار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس روار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے شادی مشکل کیوں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے۔ عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں آج جو نماز جمعہ ہے، خطبہ ہے اور صلاۃ السلام ہے، یہ آپ کو براہ راست دکھایا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے ہم خطبے کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس خطبے میں اور نماز جمعہ کے مناظر کو دیکھنے میں ہم شامل ہوں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شادی و نکاح کے جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں یوں ہو گئی کہ شادی کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا، حالانکہ نکاح ایک ایسا اسلامی طریقہ ہے کہ جو نہایت آسان ہے، مگر رسم و رواج کے مارے اور دیکھا دیکھی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اپنے آپ کو شادی کے اس بندھن میں باندھنے سے عاجز ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ رسم و رواج پوری کر سکیں، نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ معاشرے کا سامنا کر سکیں، نہ وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے جس طرح کی ان کی ماحول ہے اسی ماحول میں ایک اسلامی انداز میں وہ ایک اچھے طریقے سے نکاح کا سلسلہ کر سکیں۔
تو وجہ اس کی پھر جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی اسلامی بہنیں بیچاری نکاح کے انتظار میں بیٹھی ہیں، کئی اسلامی بھائی بیچارے شادی کے انتظار میں ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس رسم و رواج پورا کرنے کے لیے یا معاشرے کی اس بات کو سہنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ پیسہ ہے، نہ ہمت ہے، نہ ایسی کوئی طاقت ہے۔ تو اس لیے آج ہمارا موضوع ہے شادی مشکل کیوں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے۔ شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی دختر نیک اختر یعنی صاحبزادی کے نکاح کے لیے جب آپ کو ذہن بنا کہ ان کا نکاح کرنا ہے تو کسی نیک لڑکے کی تلاش میں آپ مسجد چکر لگانے لگے، کوئی نیک پارسا انسان مل جائے جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک مسجد میں ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو شیخ شاہ کرمانی نے اسے بلایا اور کہا کہ بیٹا تمہارا نکاح ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھ غریب سے کون نکاح کرے گا، میں تو مفلس آدمی ہوں۔ شیخ شاہ کرمانی نے فرمایا میں نکاح کرتا ہوں اپنی بیٹی کا، یہ لو کچھ درم لو اور بازار سے خوشبو وغیرہ لے کر آ جاؤ، آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کروں گا۔ اب شاہ کرمان کی بیٹی کا نکاح ایک غریب آدمی سے ہونے جا رہا ہے۔ نکاح بہرحال خیر سے ہو گیا، دلہن بیاہ کر دولہا کے گھر آئی۔ اب رات جب ہوئی، افطار کا وقت آیا تو دلہن نے یہ دیکھا کہ گھر کے اندر ایک طرف ایک سوکھی روٹی پڑی ہے۔ وہ بڑی ناراض ہوئی اور اس کو بڑا عجیب و غریب لگا، یہ کیا ہے؟ اس نے دولہا سے کہا بھائی میں تو چلی اپنے گھر، میں تو یہاں نہیں رہتی۔ اس نے کہا مجھے پتا تھا مجھ غریب کے یہاں شاہ کرمان کی بیٹی کیسے رہے گی، میں بڑا مفلس آدمی ہوں۔ تو دلہن نے کہا کہ جناب میں آپ کی مفلسی اور آپ کی غربت کی وجہ سے نہیں جا رہی، بلکہ مجھے تو حیرت ہے کہ میرے والد نے آپ کو نیک کیسے گمان کر لیا، حالانکہ آپ نے تو جو ہے ایک وقت کا جو ہے کھانا بچا کر رکھا ہے۔ آئیے عالم مدینہ برکت فیضان مدینہ کے خطبے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وهو حبيب الرحمن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين صلاة ما تحب وترضى يا رحمن أما بعد فيا أيها الثقلان من الإنس والجان قد مضى أكثر شهر رمضان وما بقي منه إلا قليل الزمان شهر الرحمة والغفران فالوداع والوداع لشهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران الوداع والوداع لشهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران الوداع الوداع والوداع
شهر رمضان شهر من صام فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من العصيان الوداع والوداع لشهر رمضان شهر للصائم فيه فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء الرحمن الوداع والوداع لشهر رمضان شهر فيه ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وأفضل أجزاء الزمان من قام فيها إيمانا واحتسابا فاز بالروح والريحان الفراق والفراق لشهر رمضان شهر التسابيح والتراويح وتلاوة القرآن الوداع والوداع لشهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الوداع والوداع لشهر رمضان وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لأنه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما فيا أيها الإخوان والخلان توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبيين والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العلام قوله حق وكلامه صدق وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم وهو قديم الإحسان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم، وعليها وعلى بعلها وابنيها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. موبائل فونوں تو بند کر دیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں جمعۃ الوداع کے خطبے کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ آپ نے دیکھا کتنا عظیم الشان اجتماع ہے، ہزاروں عاشقان رسول الحمدللہ معتکف ہیں، اور ساتھ ہی دیگر عاشقان رسول آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمعے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر بعد عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے صلاۃ و سلام اور دیگر معاملات میں بھی آپ کو شرکت کروائیں گے، براہ راست آپ کو دکھائیں گے۔ آپ مدنی چینل پر رہیے، مدنی چینل کی اسکرین پر رہیے، انشاءاللہ آپ کو اس کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ نماز بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کو دکھائی جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان میں ہم روزانہ ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج چونکہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع جمعہ کا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست دکھانا ہے، تو اس لیے ہم آج موضوع پر خاص گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ انشاءاللہ یہی گفتگو، یہی سلسلہ ہم کل کریں گے، شادی مشکل کیوں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کسی دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی یعنی مفتی صاحب وغیرہ کو بلایا جائے، اور آپ کے سوالات کی جوابات بھی انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے، اور اس موضوع پر سیر اصل گفتگو کی جائے گی، تاکہ اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی خلش ہے، کوئی بات ہے تو وہ دور کی جا سکے، اور شادی کے اہم موضوع کو ہمارے معاشرے میں جو مشکل ترین بنا دیا گیا ہے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے۔ کئی اسلامی بہنیں بیچاری شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ جہیز کا انتظام نہیں ہے، رسم و رواج پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اسی طرح دیگر معاملات کے لیے جو اخراجات ہمارے یہاں بڑھا دیے گئے ہیں، اور یوں کہیے کہ لیول کو بہت زیادہ اونچا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے غریب لوگ یا متوسط طبقہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے سے ہم کوئی پیغام دے۔ آئیے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والی نماز کی طرف بڑھتے ہیں۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماع جمعہ اور نماز جمعہ کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ امیر اہل سنت، شیخ طریقت، آفتاب قادریت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے نماز جمعہ کے بعد دعا کروائی۔ انشاءاللہ عزوجل صلاۃ و سلام وغیرہ میں بھی شرکت ہوگی۔ آج ہمارا سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان جاری ہے۔ موضوع جو ہمارا ہے شادی مشکل کیوں، انشاءاللہ اس پر کل کلام کریں گے۔ ہم اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ سیگمنٹس کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم اپنے سلسلے میں کچھ معلومات کو بھی حاصل کریں اور ہم اپنے سلسلے میں مفید معلومات کو اسلامی بھائیوں تک پہنچا سکیں۔ سلسلے دعوت اسلامی کے تحت مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان سلسلوں کے ذریعے آپ کو علم دین کا بہت بڑا خزانہ بھی حاصل ہوتا ہے اور عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم روزانہ ایک حدیث پاک یاد کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے حدیث یاد کریں۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی غلام محی الدین بھائی، آج کون سی حدیث پاک آپ یاد کروا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں مومن اور کافر کے لیے دنیا کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ مومن کے لیے دنیا کیا ہے اور کافر کے لیے دنیا کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس حدیث پاک کو آج ہم سنیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح۔ اور آج جمعۃ الوداع کا مقدس دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث پاک ہے اور یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں مومن اور کافر کے لیے دنیا کی حیثیت کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے، اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ آئیے اس کو مل کر 3 مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک پڑھیں۔ الدنیا سجن المؤمن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، وجنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جنت الکافر۔ یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ٹھیک۔ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یاد ہو گئی ہوگی، جی الحمدللہ، سن لیں آپ مجھ سے۔ سنا دیں حضور۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، وجنت جنت الکافر۔ ماشاءاللہ، یہ راشد بھائی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، جی، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح۔ اب اس کی شرح سماعت فرمائیے، یعنی مومن دنیا میں کتنا ہی آرام میں ہو مگر اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا جیل خانہ ہے۔ صحیح۔ آخرت کی جو عظیم ترین نعمتیں ہیں، جس کا خیال کسی دل میں نہ گزرا، جس کو کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو اس نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا مومن کے لیے واقعی جیل خانہ ہے، جس میں وہ دل نہیں لگاتا۔ جیل خانہ اگرچہ ایک کلاس کا ہو، پھر بھی وہ جیل ہے، اس میں کسی قسم کا دل لگ نہیں پاتا۔ اور کافر خواہ کتنی ہی تکلیف میں ہو مگر آخرت کے عذاب کے مقابل اس کے لیے دنیا باغ اور جنت ہے، وہ یہاں دل لگا کر رہتا ہے۔ اس کے تحت ایک واقعہ یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ قاضی سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے قاضی تھے اور محدث تھے۔ ایک دن یہ بڑے احتشام کے ساتھ اور بڑے پروقار انداز میں گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک ایک حمام سلگانے والا ایک شخص، ایک غلام، غبار کی یوں سمجھیں کہ کثافت سے میلا کچلا اور اس کے کپڑے بھی ایسے میلے کچیلے تھے، وہ ایک یہودی تھا، وہ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، قاضی صاحب آپ مجھے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب سمجھا دیجئے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ مومن ہو کر اس عیش و آرام اور کر و فر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ میں کافر ہو کر اتنا خستہ حال اور پریشان ہوں، مصائب و آلام میں گرفتار ہوں۔ تو پھر یہ کیسے ہوا کہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے؟ آپ تو بڑے آسائش میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قاضی سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اگرچہ آرام و آسائش کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں
لیکن آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں میری نظر میں دنیا کی حیثیت جیل خانے کی طرح سبحان اللہ، جو آخرت کی نعمت ہیں. واہ، اور تو اگرچہ دنیا میں مصائب و آلام میں مبتلا ہے، لیکن آخرت کی دہشتوں اور آخرت کے عذابات کے مقابلے میں تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے. اللہ جو کافر کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے واقعی وہ دنیا میں اپنا دل نہیں لگاتے. آپ ابھی الحمدللہ امیر اہل سنت کا، عاشقان رسول کا انداز دیکھیں گے ماہ رمضان کی رخصت پر، کہ گریہ ازاری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنا، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے رکھنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے. واہ، اور وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا، بلکہ جو دنیا سے دور جاتا ہے لوگ ان کے قدموں میں آتے ہیں، بے شک، اور جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے یہ دنیا اس کو اپنے سے دور کر دیتی ہے، لوگوں سے دور کر دیتی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ مشکات شریف کی حدیث پاک خلاصہ مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی تمام فکروں کو ایک فکر کر لے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ، فکر آخرت بنا لے، قبر، حشر اور مرنے کے بعد کے معاملات کے بارے میں غور و فکر کرے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، جو اپنی تمام فکروں کو جمع کر کے یہ فکر کر لے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ اس کو دنیاوی تمام فکروں سے نجات عطا واہ، فرمائے. کیا بات ہے، دنیاوی کیا تمام فکروں سے وہ نجات پا جاتا ہے. سبحان تو میرے رب عز و جل کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، سبحان اللہ. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمیں دیا، ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں. الحمدللہ ہم عاشقان رسول ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور فضل سے رمضان کا مہینہ پانے والے ہیں، عشرہ جہنم سے آزادی الحمدللہ رواں دواں ہے. تو دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے. ماہ رمضان کا یہ برکت والا مہینہ ہے. کوشش کریں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لگی رہے. دنیا میں دل نہ لگائیں. دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا ایک دن فانی ہو جانی ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے جنت کمانا بڑا آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہ کے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار بن کے اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کا مصداق ہم بھی بن سکتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے. اچھا راشد بھائی، الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کیسے بنائے آخرت کی کھیتی؟ ہائے ہائے. اچھا اتفاق کی بات ہے، آپ سے چند منٹ پہلے میں یہی حدیث پاک ایک سوچ رہا تھا، بالکل سیم یہی حدیث پاک ذہن میں تھی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی تیار کب ہوتی ہے؟ کھیتی تیار اس وقت ہوتی ہے جب زمین میں بیج ڈالا جائے. صحیح، اور بیج اگر اچھا ہو کھیتی اچھی ہوگی. بیج ڈالنے کے بعد اسے پانی سے سیراب کیا جائے، پانی دیا جائے. بیج اچھا ہو، پھر پانی وقت پر دیا جائے، تو کچھ عرصے کے بعد جب یہ کھیتی زمین سے نکلتی ہے بڑی عمدہ ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور انسان کے جتنی محنت ہوتی ہے یوں سمجھیے اس کا پھل ہوتا ہے. کیا بات ہے. یہ دنیا کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. دنیا کے اندر عمل کر کے، عبادات کر کے، نماز روزہ کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم گویا یہ بیج ڈالتے ہیں، صحیح، اور آنسوؤں کے ذریعے پھر اسے سیراب کیا جاتا ہے. واہ، یہ آنسو انسان کی قبولیت کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں. واہ واہ، آپ نے جو عبادات کی، آپ کو کوئی نہیں پتا کہ میری یہ عبادات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہم مسلمان ہیں. شریعت اسلامیہ نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، کام اگرچہ آپ نے اچھا کیا لیکن امید رب کی رحمت پر آپ نے رکھنی ہے. بے شک، اگر رب کی رحمت ہوگی تو آپ کا ایک سجدہ آپ کے سینکڑوں سال کی عبادت پر بھاری ہوگا. واہ، اور یہ جو آپ نے عبادت کرنی ہے، اس عبادت کے اندر آپ نے اخلاص کا پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کی عبادت اگرچہ تھوڑی ہوگی، لیکن اگر یہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہوگی تو یہ تھوڑی عبادت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلص دینک یکفک العمل القلیل. واہ واہ، فرمایا اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. کیا بات ہے، تو کیا بات. دین میں مخلص بندہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ عبادت کرے رب کی رضا کے لیے، صحیح، کسی پر احسان کرے رب کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے رب کی رضا کے لیے. جب آپ عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ مجھ پر یہ قرض ہے، میں یہ قرض ادا کر رہا ہوں، صحیح، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، اور پھر آنسوؤں کے ذریعے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ واہ. مالک
तूने मुझे तौफीक दी, मैंने कुछ सजदे किए, कुछ इबादत की, नमाजें पढ़ी, रमज़ान के रोज़े रखे। ए अल्लाह, तेरी दी हुई तौफीक से मैंने थोड़ा सा अमल किया है, अब मेरे इस अमल को, मेरी इस इबादत को अपनी बारगाह में क्या कबूल बात, फरमा। क्या जब बंदा इस अंदाज से इबादत करता है तो फिर ये उसकी ऐसी खेती बनती है कि जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, जब हर एक दूसरे से दूर हो जाएगा, जब वो दिन होगा जिसके बारे में रब ने कुरान में फरमाया, अल अखिल्लाउ बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, जिस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि जिस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन जिनका ताल्लुक रब की रिजा के लिए होगा, सुभान अल्लाह। जिनकी दोस्ती दीन के लिए होगी, तक़वे पर ऐसे होगी। तकवे वाह, वाह। वाले जो दोस्त होंगे, ये क़यामत वाले दिन भी दोस्त होंगे। क्या बात है। तो ऐसे आलम में जो आपने नेक अमाल दुनिया के अंदर किए होंगे और इखलास के साथ किए होंगे, उस वक्त आपके काम आएंगे। माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। थोड़े अमल भी आपको बड़ी बड़ी नेकियों की सूरत में मिलेंगे। जज़ाक। आपने जो नीयतें की हैं, ये नीयतें उस वक्त पहाड़ों के बराबर आपको इबादत की सूरत में, अजर और सवाब की वाह। सूरत में तो मिलेंगी। दुनिया को आखिरत की खेती बना लें और अपनी आखिरत की बेहतरी का इसको सामान बनाएं इंशाअल्लाह, आपके लिए और हमारे लिए। अगर दुनिया को सुन्नतों में गुजारेंगे, नबी पाक के तरीके पे गुजारेंगे, तो ये हमारे लिए आखिरत की बेहतरीन खेती होगी। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम दावत इस्लामी के एक शोबे के हवाले से सुनते हैं। सेगमेंट का नाम है आपकी दावत इस्लामी। या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि आज आपकी दावत इस्लामी के कौन से शोबे के हवाले से हमें बताया जा रहा है। आइए देखते हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। बात कर रही हैं उन इस्लामी भाइयों की जो न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं। दावत इस्लामी की मदनी इस्तिलाह में, टर्मिनोलॉजी में इनको खुसूसी इस्लामी भाई कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनको अपने घर के अफराद भी नहीं पूछते। इनकी तरबियत बहुत मुश्किल अमर है, मगर दावत इस्लामी ने इन दुखियारे मुसलमानों की तरबियत का भी शानदार इंतजाम किया है। हमारे वो इस्लामी भाई जो देख और सुन सकते हैं, इशारों की जबान का कोर्स करते हैं और इशारों के जरिए उन इस्लामी भाइयों की तरबियत करते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। क्यों फिक्र करना है ज़बान, ना हाथ ना समात, जज्बा ये नेकियों का या रब रहे सलामत। जी देखें आपने, नाबीना और खुसूसी जो इस्लामी भाई हमारे होते हैं, गूंगे बहरे इस्लामी भाई, बाद इस्लामी भाई पाँव से भी माजूर होते हैं, ये देखें किस तरह दीन की खिदमत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दावत इस्लामी इनको भी दीन के हवाले से कितनी बेहतरीन अंदाज में तरबियत दे रही है। दावत इस्लामी का एक बहुत बेहतरीन ये शोबा है। रुकन शुरा, आपसे सवाल ये है अतर भाई कि हम तो सही सलामत हैं ना, अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं, कान दिए हैं, ज़बान है, आज़ाद सलामत हैं, मगर ये जो खुसूसी कहलाते हैं, स्पेशल लोग जो कहलाते हैं, इनको समझाना और इनको मदनी कामों की तरफ लाना ये मुश्किल नहीं है? कैसे कर रही है दावत इस्लामी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह ताला दावत इस्लामी पर और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कोई आसान काम किया ही नहीं। वाह। अल्लाह की रहमत से मौला ने इन्हें वो सलाहियत अता फरमाई है, वो कैफियत अता फरमाई है, खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नूरानियत और रूहानियत अता फरमाई है कि अल्लाह ताला ने इनके हाथों मुश्किल कामों को आप ही आसान। वाह, क्या बात, क्या बात। अल्लाह ताला इनके दर्जे खूब बुलंद फरमाए। आमीन। इनकी जो उम्मत की खैरखाही का जो जज्बा है ना, इसने माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल नौजवानों के दिलों में जो माशाअल्लाह मुंतकिली की सूरत बनाई है, और फिर इन नौजवानों ने ये शोबों का क़याम, उसके तकाज़ों को पूरा करके बढ़ना, ये सच्ची बात है कि
صدیوں میں اسی مثالیں قائم ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو برکت عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعائے ثانی ہو رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل صلاۃ و سلام اور دیگر معاملات ہوں گے جو براہ راست مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے۔ ہم اپنے سلسلے کو یہیں پر وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے، یہی جو آج ہم نے اعلان کیا تھا، شادی مشکل کیوں، اس کے حوالے سے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں، میسیجز، اور کل آپ کالز بھی ریکارڈ کروائیں۔ انشاءاللہ کل اس موضوع پر کلام کریں گے اور اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ عزوجل ہم کسی مفتی صاحب کو بھی اپنے سلسلے میں تشریف ان کو جلوہ فرما کریں، تاکہ وہ ہماری شرعی رہنمائی بھی کر سکے۔ دعوت اسلامی آپ کی ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی عطیات کے ذریعے تعاون کیجیے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، اور دعوت اسلامی فطرات، عطیات اور صدقات بھی جمع کر رہی ہے۔ دیکھیے دعوت اسلامی کوئی اربوں روپے کے اخراجات ہیں، آپ اپنی دعوت اسلامی کو اپنی ڈونیشن ضرور دیجیے۔ امیر سنت کی ترغیب پر اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی تو کشمش کے فطرے اپنے گھر سے دیجیے۔ دیکھیے ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو سلسلے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں 1600 روپے کا ایک فطرہ یہ کوئی بھاری نہیں ہے۔ تو لہذا دعوت اسلامی کو بھی فطرہ، زکوٰۃ اور اپنے صدقات و عطیات دیجیے، بلکہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں صلاۃ و سلام کی طرف۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے گھر بار پر، کاروبار پر رحمت کی نظر فرما، تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت، جنت و بقیع میں مدفن، اور جنت و فردوس اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام
وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تاجدار حرم شہنشاہ دی تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ گرم ہم پہ سلطان دی آقا ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کرنا دم
کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین آقا دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اب مدینے میں بلوا لو عطار کو اب مدینے میں بلوا لو عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو اب مدینے میں بلوا لو بدکار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہم پہ تانے دے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو اللہ قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو قلب
اب پارا پارا الوداع الوداع آخر بزا کلفت ہجر و فرقت نے مارا کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہب دل پہ غم کا غلبہ آہب دل پہ غم کا غلبہ الوداع مسجدوں میں پگارا گئی جھوک کر آتے نمازی مسجدوں میں پگارا گئی تھی جھوک کر جھوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع
سما ہوگا اب سونا سونا سب سما ہوگا اب سونا سونا الوداع الوداع رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں آئے اب وقت رخصت آئے اب وقت رخصت الوداع الوداع رمضان الوداع قلب عشاق پر ہے قیامت حسرت مانگ رمضان کی رخصت قلب عشاق پر ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع رمضان تم پہ لاکھوں سلام رمضان تم پہ لاکھوں سلام رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران تم پہ لاکھوں سلام رمضان الوداع اے رب کے رحمان جاؤ حافظ خدا تمہارا جا جاؤ حافظ خدا
خدا تمہارا جا جاؤ حافظ خدا تمہارا الوداع کچھ نہ ہم کر سکے نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے اسی میں ہی دل کرتے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع رمضان جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ 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 ابر رحمت
हमारा अलविदा अलविदा रमज़ान। कुछ ना हुस्ने अमल कर सका हो, नजर चद अश्क में कर रहा हूँ। बस यही है मेरा कुल असासा, बस यही है मेरा कुल असासा। अलविदा अलविदा रह गया ये इबादत से गाफिल, इससे खुश हो के वो ना रवाना, हमसे खुश हो के हो ना रवाना। अलविदा सारे आइंदा शागे हरम तुम करना तार पर शे करम तुम। साले आइंदा शागे हरम तुम करना हम सब पे भी ये करम तुम। तुम मदीने मेरा मज़ा दिखाना, तुम मदीने में मेरा मज़ा दिखाना। जाओ हाफिज खुदा तुम्हारा, हमसे खुश हो के हो ना रवाना। रोज़े महशर हमें बख्शवाना। अलविदा अलविदा रमज़ान। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हमारे इस्लामी भाई मुख्तलिफ स्टॉल लगाए हुए हैं। अपनी ज़कात, अपना फ़ितरा, मदनी अतियात दावत इस्लामी को देकर सुन्नतों की इस अजीम तहरीक के मदनी कामों में ज़रूर हिस्सा लीजिए। अपनी ज़कात, अपने मदनी अतियात, अपना फ़ितरा ये दावत इस्लामी को दीजिए और इन दीन के कामों में अपना हिस्सा शामिल फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन,
اے رب کریم ممکن ہے یہ جمعہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہو، شاید آتا جمعہ رمضان نہ بھی ہو۔ اللہ میں تو اعتراف کرتا ہوں رمضان کی قدر کرنے میں ناکامی رہی، عبادت کرنے میں ناکامی رہی۔ ہائے اے رب کریم، یقیناً تیرے کئی بندوں نے ماہ رمضان میں خوب عبادتیں کی، تجھے راضی کرنے کے لیے بہت کوششیں کی ہوں گی۔ اے رب کریم، اگر تیری رحمت کے چھینٹے اور تیری رحمت کی برسات اگر انہی نیکوکاروں پر پڑتی رہی تو ہم گناہ گار کہاں جائیں گے؟ اے رب کریم، جن پر تیری رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں اللہ، انہی کا صدقہ ہم پر بھی کچھ چھینٹے ڈال دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے کہ بخش ہماری اللہ ساری خطائیں جمعہ ہے، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اللہ کرم کر دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، تجھے امام زین العابدین جو عبادت گزاروں کی زینت ہے، ان کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے، پیارے حبیب کے صدقے ہم نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے۔ ہم پر بھی کرم کر، ہمارے ماں باپ پر بھی کرم کر، ہمارے بیوی بچوں پر بھی کرم کر، ہمارے گھر بار پر بھی کرم کر، ہمارے مرشد پر بھی کرم کر، ان کی آل اولاد پر بھی کرم کر، دعوت اسلامی پر بھی کرم کر، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو مولا جمعہ کا واسطہ بے حساب جنت میں داخلہ دے دے، کرم کر دے۔ اتنے ہزاروں معتکفین ہیں، کہا جا رہے کتنے مدنی چینل پر حاضرین اور ناظرین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ جمعہ ہے، اس بات کا اعتراف شرمندہ کہ ہائے غفلت میں رمضان کو گزار دیا، ہائے گزار دیا، مگر مولا تو نے کرم کیا ہے، ہمیں دعا کی توفیق دی ہے۔ اے رب کریم، تجھے ماہ رمضان کی ان جمعۃ المبارک کی گھڑیوں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہمارے مریضوں پر بھی رحمت کی نظر کر، بیماروں پر رحمت کی نظر کر، قرضداروں پر رحمت کی نظر کر، پریشان حالوں پر رحمت کی نظر کر، بیماروں پر رحمت کی نظر کر، بے اولادوں پر رحمت کی نظر کر، اولاد والوں پر بھی رحمت کی نظر کر۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جو نکاح اور شادی کے انتظار میں ان پر بھی رحمت کی نظر کر، اسلامی بہنوں پر بھی رحمت کی نظر کر، اسلامی بھائیوں پر بھی رحمت کی نظر کر، ان سفید داڑھی والوں پر بھی رحمت کی نظر کر، ان سفید بال والوں پر بھی رحمت کی نظر کر۔ اللہ ساری امت پر رحمت کی نظر فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کر، اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، گناہوں کی جو یلغار اور گناہوں کا سیلاب آیا ہے مولا، ہمیں بھی اس سے بچا، ہمارے بیوی بچوں کو بچا، آل اولاد کو بچا، اور اللہ یہ
गुनाहों का सैलाब थम जाए, रुक जाए। ए रब्बे करीम अपनी पसंद का बंदा बना दे। ए मौला बस अपनी पसंद का बंदा बना दे। हम जिए भी तो तेरी रिजा के मुताबिक जिए, और मौला हमें मौत भी आए तो तेरी रिजा पर आए, ईमान और आफियत पर मीठे मदीने में शहादत की मौत दे दे। जन्नत बक्की हमारा मदफन कर दे, जन्नत फिरदौस अपने हबीब का पड़ोस दे दे। या अल्लाह, ये जितने भी दुनिया भर में आशिकाने रसूल एतिकाफ किए हुए हैं, अल्लाह सबका एतिकाफ कबूल कर ले। इन बिचारों पर खास फजलो करम फरमा। ये अपना घर बार सब कुछ कारोबार छोड़कर तेरी बारगाह में आए कि तुझसे मगफिरत की भीख लेके जाएंगे, नेकी तकवा और परहेजगारी की भीख लेके जाएंगे। मौला इनको खाली ना लौटाना। महबूबे करीम की उस मकबूल एतिकाफ का वास्ता इन मोतकीफीन के एतिकाफ को कबूल कर, इन्हें हिम्मत भी दे, इन्हें सब्र भी दे, नेकी की तौफीक भी दे, और इनका यह अमल कबूल करके मगफिरत की खैरात से नवाज दे। और इन सब नेकोकारों का सदका जो तेरे नेक बंदे हैं, मुझ गुनाहगार पर भी रहमत के नजर कर दे, मुझ पर भी अपनी रहमत के छींटे डालकर मगफिरत से नवाज दे। मौला हम सब पर करम फरमा दे। दावत इस्लामी को नजर बद से बचा, मदनी चैनल को नजर बद से बचा। या अल्लाह, जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी काफिलों में सफर की नीयत की है, अल्लाह इन्हें इस्तिकामत दे दे। जिन्होंने कोर्सेस की नीयत की, अल्लाह इन्हें इस्तिकामत दे दे। या रब्बे करीम, जो मांगा है वो भी अता कर, जो ना मांग सके वो भी अता कर, यानी जो हमारे हक में बेहतर है हमें दे दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल। दुआ करो, या अल्लाह मेरे पीर साहब को सलामत रख, इनको सलामत रख, इनको ऐसी कई रमजान की बहारें दिखा, इनको सेहत दे, इनको तंदुरुस्ती दे, इन्हें हिम्मत दे, इन्हें मजीद ताकत दे। या अल्लाह इनकी इल्म में, उमर में, अमल में, तकवे में, इखलास में और बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनका साया हम गुनाहगारों के सरों पर दराज कर दे। मेरे पीर साहब पर नज़र रहमत कर बोला, इनकी आल औलाद पर, इनकी बहनों पर, इनके पूरे घर पर नज़र रहमत कर मौला। हमारे इस मोहसिन पर नज़र रहमत कर मौला, हमारे इस मोहसिन पर नज़र रहमत कर। हमारे पीर साहब पर रहमत की नजर कर, इनके रुए रुए में या अल्लाह और हिम्मत दे, ताकत दे अल्लाह, और हिम्मत दे, ताकत दे अल्लाह, और हिम्मत दे, ताकत दे। हमें इखलास दे दे, तकवा दे दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तमाम आशिकान रमदान, आशिकान साहबा और अहले बैत, आशिकान रसूल को जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा मुबारक हो। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस अहम तरीन लम्हों में अपने माँ बाप को मत भूलना, इनसे राब्ता कर लें, इनसे माफ़ी मांगे, इनसे कहें कि अब तक मुझसे जो भूल गलती हो गई है, नाफरमानी, हक तलफी हुई है, मुझे माफ कर दो। इनको राजी कर लो। इन्होंने हाथ उठा दिया, इन्होंने दुआएं दे दी ना, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। अपने माँ बाप को जुम्मा मुबारक कहें, भाई बहनों को जुम्मा मुबारक कहें, अजीज रिश्तेदारों को जुम्मा मुबारक कहें, दोस्त अहबाब को जुम्मा मुबारक कहें। सबसे अपने हुकूक माफ करवाएं। अल्लाह हम सब पर अपनी खास रहमत फरमाए।
सल्लु अलल हबीब। रमज़ान का आखिरी अशरा